بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے. یہ فارمولا ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے. جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے، میری فائل پہنچ گئی ہے. ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا. اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا. اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا. حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اب میں پوچھتا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھتے یار. روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو. آپ کو پتا ہے جب ہم مریں گے نا، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، جملے نہیں نکلتے. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا، کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ ہے، یا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، درود پاک میں گزرتے ہوں، کلمہ پاک میں گزرتے ہوں، اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا، کلمہ پاک ہی نکلے گا. روز کلمہ پڑھتے رہا کریں. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے، تاکہ جب میری زبان بھاری ہو، سکرات کا عالم ہو، تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 درود، 100 حاجتیں. ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے. 100 حاجتیں. اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے؟ صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے،
قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں بس، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک تو کب کب کس کس کو کام آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا۔ ماشاءاللہ، اتنا تو پتا ہے نا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے۔ ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی، اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ کہ جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی، تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہے؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم امکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں آنا تیرے بعد بظاہر ہے، مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ہیں ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے، فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے۔ اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں، اور یاد رکھو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہرباں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دے مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی،
تیسری دعا بتا کون سی کروا کیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں تو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے، صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے، انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے
اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو. کیا کمال کیا, میرے پیسے تھے واپس دے دیے. مگر اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی کرم نوازی دیکھو, شان کریمی دیکھو. ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے. ہم تو پیدا ہوئے تھے, کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے, ہیں, کھانے کو اس نے دیا, پہننے کو اس نے دیا, گھر اس نے دیا, مال اس نے دیا, سب اس نے دیا. مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے, فرماتا قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے, ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے, وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے, پھر بھی اسی کا مال تھا. مگر مہربانی دیکھو, مال بھی وہ دیتا ہے, توفیق بھی وہ دیتا ہے, خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے, عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے, مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر. فرمایا جب آپ اور میں, دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے, پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے, کب دو گے, کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی مندہ معلومات بھی کرتا ہے, یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا, قرض آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے, یہ تمہیں واپس ملے گا, یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے, نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی. حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا, تقسیم کی, کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا, باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی, اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا حضور کاندھا بچ گیا ہے, کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے, یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے, ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے, جو بانٹ دیا ہے, جو خرچ کر دیا ہے. عقل اگر آ جائے ہمیں, اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے, آج اگر مال جیب میں ہے, بینکوں میں پڑا ہے, گھر خالی پڑے ہیں, یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں, میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں, تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی, یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی, بی سی ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی, بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی. اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ. یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا, یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑے ہیں
ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ، کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ، مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو۔ تو آپ نے، اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی۔ سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے۔ دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی، ایک اور روٹی بھی دے دی۔ اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی۔ ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا، ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت۔ تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے۔ وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا،
آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا؟ تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا۔ اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی۔ اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا، اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے۔ ملک الموت آیا، آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا، ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے، اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا۔ 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی۔ اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں، تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو۔ اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور کیسے عطا فرماتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی۔ پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی، آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا۔ آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا۔ بولے بہت اچھا کیا، مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے۔ آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو، دیا آٹا تھا، روٹیاں بھی پکے آ گئی، ساتھ سالن بھی آ گیا ہے۔ تو یہ بلیف ہوتا تھا، اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے، یہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا، تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا، آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا، وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو۔ آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی ہی نہیں ہے، رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ، پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، جنت میں گھر چاہیے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو، تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا۔ سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں، 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے، تو بندہ یہ کہے گا نا۔ تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا۔ اللہ کے بندوں، جنت میں محل کا وعدہ ہے، ڈھونڈیے نا۔ آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے، کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی، کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا، چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی، میں تو ہوں ہی غریب۔ تو یہ بھی نہیں ہے، ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی۔ اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا، اس کو پریشانی آتی پیسے خرچ کرتا، پریشانی دور کر دیتا۔ ایسا نہیں ہے،
ہر پریشانی کا مداوا، ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن مت لینا، میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے، اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے، مسکرانا بھی تو آنا چاہیے، حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا، نہ پلاؤ، اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دے نہ دے، کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں. ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں، پریشان ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے یار اب کل سے ٹائم پہ آ جانا. ارے اللہ کے بندے، اس نے اپنی پریشانی بتائیے، تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیسے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں، میری ضرورت ہے تو بتائیں، کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا، مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا، اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی، یہ جو الفاظ ہیں نا، ہماری باتیں ہیں، یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں. وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے، نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے، پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس کے باتیں بھی سنوں میں، تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. آپ یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو، مگر ابھی تو حوصلہ دیں، ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں، ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا، تو اسے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور